الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف ریلیجنس اور دھرموں کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن حقیقی مذہب، اصلی مذہب اور انسان کا فطری اور قدرتی مذہب وہ اسلام ہے۔ اسلام کے ماننے والے صرف 1445 ہجری سے نہیں آئے، یہ اسلام کے ماننے والے سب سے پہلے جو انسان دنیا میں بنائے گئے، ان کو نبی بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی اسلام کے ماننے والے تھے۔ ان کے بعد کے انبیاء نوح علیہ السلام، شیث علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام جو بعد میں آئے وہ بھی اسلام کے ماننے والے تھے۔ لہذا اسلام کوئی 1445 سال کا لایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کوئی خالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو انسان کا پہلا مذہب اور اصلی اور حقیقی مذہب اور ریلیجن اور دھرم اسلام ہی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ دور جدید میں، لیٹسٹ زمانے میں مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے، اپنے کو کمتر سمجھنے کا شکار ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے، کچھ مسلمان، سب کو نہیں کہا جا سکتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے مذہب والوں کو بڑی ترقی مل رہی ہے، بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، وہ ہم پر غالب ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ اس کو اپنے مذہب میں شک و شبہ ہونے لگتا ہے۔ اسی شک و شبہ کی بنیاد پہ وہ اپنے مذہب کے قانون میں، اپنے مذہب کی شریعت میں دخل اندازی اور تمام قسم کے اشکال اور شک کے الفاظ استعمال کرتا ہے، حالانکہ دنیا کا سب سے بہترین عقل سے سمجھنے والا، دماغ میں بھی سمجھ میں آ جانے والا مذہب وہ اسلام ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی بھی دنیا میں کسی بچے کو، کسی شخص کو جنا نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ ہی اللہ کی ذات کو جنا گیا ہے، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا ہمسر، اللہ کا کی برابری کرنے والا، اللہ کی طاقت کا ہمسر، اللہ کی ذات کا ہمسر، اللہ کی کوالٹی اور صفات کا ہمسر دنیا کا کوئی شخص اور دنیا کی کوئی پورے عالم، بلکہ دنیا اور تمام عالم جو ہو سکتے ہیں، ان سب کی مخلوق ایک طرف اور اللہ کی ذات کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت ایک طرف، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں نے اس احساس کمتری میں زندگی گزاری کہ وہ غیروں کے مذہب اور غیروں کے مذہب کے طریقے بھی اس لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے نعروں کو بھی کہیں کہیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہے اپنی موت کا، کیونکہ ان کو خوف ہے اس بات کا کہ لگتا ہے کہ وہ مذہب بھی بھائی چارے کے نام پہ اس کو بھی استعمال کر لینا چاہیے۔ حالانکہ اسلام سچا مذہب ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام مذاہب، تمام ریلیجن میں اگر کوئی حقیقی ریلیجن و دھرم ہے، مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ اور آگے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ
کسی اور مذہب و دھرم کو تلاش کر لیا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، یہ بات اس سے قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور قرآن نے خود کہہ دیا کہ تمہارے اوپر زبردستی نہیں ہے کہ تم اسلام ہی لاؤ، تم کو دعوت دی جا رہی ہے، تم کو صحیح راہ دکھائی جا رہی ہے، تمہیں نراکار برہم کی اپاسنا کی طرف بلایا جا رہا ہے، تمہیں اس ایشور کی طرف بلایا جا رہا ہے جو تمام پورے عالم کا، پوری دھرتی کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا نرمان کرنے والا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ تم تمام جگہوں میں، تمام لوگوں میں معبودوں کو تلاش کرو، لیکن تمہاری عقل اگر صحیح ہے، تمہارا دماغ صحیح ہے، تو یہ ضرور بیان کرے گا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ اسی نسبت سے ایک ایتھیسٹ نے، کمیونسٹ تھا، ناستک تھا، ملحد کہتے ہیں اردو میں اس کو، اس نے تمام بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، کہا کہ یہ دنیا خود بن گئی، جیسا کہ آج کل یہ فرقہ بڑا وجود میں آیا ہوا ہے، لوگ ناستک بہت ہو رہے ہیں اور ان سے سائنسٹیفک باتیں کی کر کے، سائنسٹیفک جو سسٹم ہو سکتا ہے اور سائنسٹیفک باتوں کو بیان کر کے ان کے عقلوں کو، ان کو دماغ کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے۔ لہذا اس زمانے میں بھی ایک ایتھیسٹ تھا، ناستک تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ کوئی بھی اللہ نہیں ہے، دنیا میں کسی نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، خود سے سب بنتا ہے، نیچر ہے سب، جیسا کہ سائنسٹیفک لینگویج میں کہا جاتا ہے، سب کچھ نیچر سے قدرتی ہوتا ہے، اپنے آپ ہوتا ہے، اس کو کرنے والا کوئی نہیں ہے، سائنس کا یہ قول ہے، سائنس کہتی ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ٹائم حیات تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے خود پڑھا ہوگا، 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، 12,90,000 مسائل کو لکھنے والے، 6 صحابہ سے ملاقات، 70 صحابہ کا زمانہ پایا۔ امام شافعی تعریف میں لکھا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ پتھر کے کھمبے کو سونے کا ثابت کرنے پہ آ جائیں تو وہ اپنے ایویڈنس اور ثبوت سے اس کو سونے کا ثابت کر دیں، اتنی زبردست اللہ نے ان کو ایویڈنس اور ثبوت ثابت کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ لہذا امام ابو حنیفہ سے بحث طے ہوئی، حالانکہ ہمارے اسلاف مناظرہ نہیں کرتے، لیکن جب عوام گمراہ ہو رہی ہو، عام آدمی بیچارہ جو انلیٹریٹ ہے، ان پڑھ ہے، جس کو کچھ معلوم ہی نہیں، اس کو وہ ملحد اور ناستک گمراہ کر رہا ہے، لہذا اس نسبت سے ایک مناظرہ طے کیا گیا، ایک بحث طے کی گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ چلنا شروع کیا، لہذا وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، آپ نکلے، ایتھیسٹ وہاں پہلے سے پہنچ گیا، وقت پہ طے پہنچ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر سے آئے، پہنچنے کے بعد اس ناستک نے پوچھا، پہلے تو وہ خوش ہونے لگا جب وہ آئے نہیں رہے تھے، اس وقت وہ خوش ہوا کہ ان کا امام گھبرا گیا ہے ہمارے سوالوں سے، اسی لیے نہیں آ رہا۔ اس کے الفاظ میں، ہمارے الفاظ میں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، لہذا اس نے یہ خوشی منائی کہ یقیناً وہ ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی دیر کے بعد آیا، تشریف لانے کے بعد اس نے پوچھا کیا بات ہو گئی، اتنی دیر میں کیوں آئے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چلا اور راستے میں ایک ندی پڑی، ندی پڑنے کے بعد میرے لیے کوئی کشتی نہیں تھی، تو میرے لیے یہ دشوار ہوا کہ میں کیسے پار کروں، لہذا ایک درخت، ایک پیڑ خود سے کٹا، اور کٹنے کے بعد اس کی لکڑیاں، اس کے پلے کشتی اور اسٹیمر بنے، اور اس اسٹیمر میں سوار ہوا، کشتی پہ سوار ہوا، اور تب تمہارے پاس آ پایا۔ اس شخص نے کہا، ناستک نے، کہ دیکھو تمہارے امام لگتا ہے ان کے دماغ میں کچھ خلل ہو گیا ہے، لگتا ہے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، عجیب و غریب، یہ کیا مناظرہ کریں؟ کیسا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت، ایک پیڑ خود سے کٹ جائے اور خود کٹنے کے بعد اس کی کشتی اور اسٹیمر بن جائے اور اس کے بعد اس پہ سوار ہو کے آیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب جواب دیا کہ جب ایک درخت خود سے کٹ کر کشتی نہیں بن سکتا، ناؤ نہیں بن سکتا، تو پوری دنیا کا جو نظام ہے، بچے کی پیدائش، انسانوں کا پیدا ہونا، جانوروں کا پیدا ہونا، پھلوں کا پیدا ہونا،
تمام غلے کا پیدا ہونا، تمام دنیا کی مخلوق کا پیدا ہونا، جب ایک درخت خود سے کٹ کے اسٹیمر اور کشتی نہیں بن سکتا تو یہ تمام جو تم الحاد کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو کہ خود بخود بن گئے، ایک اسٹیمر نہیں بن سکتا خود سے، یہ تمام مخلوق خود سے کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور ایک دور جدید میں، لیٹسٹ جنریشن میں ایتھیسٹ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا سائنٹیفک سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ خود نیچر سے، ہر چیز نیچر سے ہوتی ہے۔ سوال کیا گیا کہ بچہ بھی نیچر سے پیدا ہوتا ہے؟ کہاں مرد عورت ملے نیچرل طریقے سے تو نیچرل طریقے سے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو ان سے سوال، اسلام کے ماننے والوں نے سوال کیا، بہترین سوال، کہ تمام دنیا کے بچے جب نیچرل طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں مرد و عورت کے ملنے سے، تو یہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی سب سے پہلا مرد، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا کوئی شخص آیا ہوگا جو غیر نیچرل طریقے سے آیا ہوگا، غیر قدرتی طریقے سے آیا ہوگا۔ جب انسان میں پہلے مرد کو بنایا ہوگا، ہمارے حساب سے تو مرد کو بنایا گیا، اب سائنٹیفک والے کچھ بھی سوچتے ہو، یا عورت کو بنایا گیا ہوگا، ایک انسان کو دنیا میں پہلے لایا گیا ہوگا۔ اگر تم ہر چیز کو نیچرل کہتے ہو، مرد و عورت کے ملنے کے ذریعے سے بچے کی پیدائش کو تم نیچرل اور قدرتی کہتے ہو، اور اللہ کی طاقت کو ان کا اقرار نہیں کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ پہلا انسان جو آیا ہے اس کی نیچرلٹی کی کیا دلیل ہے؟ اس کے قدرتی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کے عورت سے ملنے کی کیا دلیل ہے کہ پہلے انسان کے ساتھ ساتھ کیا وہ کوئی عورت تھی پہلے؟ لہذا یہ جواب ہے ان سائنٹیفک دھوکہ دینے والوں پر، تماچا ہے ان کے منہ پہ، جو اسلام پر اور ایمان پہ دعوے اٹھاتے ہیں، حالانکہ خود ان کے سائنٹیفک سسٹم میں سینکڑوں اختلاف اور لڑائیاں ہیں۔ آپ سائنٹیفک سسٹم میں اگر پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ یہی سائنس پہلے زمانے میں دھرتی کو، اس ارتھ کو یہ چپٹی کہا کرتی تھی، ان کی کتابوں میں شروع میں یہی لکھا ہے، اور اس کے بعد یہی دھرتی ان کی زبان میں آج وہ گول ہو گئی۔ پہلے وہ چپٹی تھی ان کی تحقیق کے مطابق، آج وہ گول ہو گئی۔ اسی طرح ہائی اسکول کی ایک کتاب ہے سائنس کی، اس کتاب میں ڈارون اور مارشل نام کے دو سائنسداں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان دونوں میں اختلاف دیکھیں۔ جراف کے سلسلے میں لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے جراف کی گردن قدرتی ایسے ہی تھی، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جراف کی گردن پہلے پتیاں نیچے ہوتی تھی، پھر اونچے ہوتی گئی ریگستان کے علاقے میں، اور ہوتے ہوتے اس کے پیڑ اونچے ہو گئے، تو جب جراف گردن اونچی کرتا گیا تو اس کی گردن اونچی ہو گئی۔ ایسے اوٹ پٹانگ طرح کے جواب و سوال، ایسی گھٹیا باتیں یہ سائنٹیفک سسٹم میں خود بیان کی گئی ہے۔ جس کو خود اپنے وجود کا پتہ نہیں ہے وہ اللہ کے وجود کو کیا بیان کرے گا؟ رہی بات اللہ کی توحید کی، اللہ کی توحید، اللہ پہلے بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، اور دائمی طور پہ اللہ ایک ہی رہے گا۔ لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں کئی اللہ ہوتے، کئی معبود ہوتے تو آپس میں لڑائی ہو جاتی، ایک گھر کے 4 آدمیوں کا مزاج یکساں نہیں ہو سکتا، تو اوپر پوری دنیا و آسمان کے ملانے والے اور پیدا کرنے والے کے کئی لوگ اگر ہوں گے، ان کا مزاج، ان کا نیچر کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے توحید کے بارے میں پوچھا کہ توحید کیا ہے، کیسے پتہ کریں کہ اللہ ایک ہے؟ کہا مختلف زبانوں کا ہونا، مختلف چیزوں کا ہونا اور یکساں سے چلتے رہنا، یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے بہترین جواب دیا، انڈے کی مثال دی۔ کہا کہ ایک بڑا قلعہ ہے اور اس قلعے میں اندر جانے کی کوئی ہوا کا راستہ نہیں ہے، اور باہر سے وہ چاندی کی طرح نظر آئے، اندر سے سونے کی طرح نظر آئے، اور جب اس کی دیوار ٹوٹے تو ایک مخلوق پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ لہذا ہم سب جو لیٹسٹ جنریشن ہے ہماری 1445 ہجری کی، اس میں کئی مسلمان ایسے ہیں جو غیروں کے مذاہب کے رجحان رکھتے ہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں جو غیروں کے ریلیجن پہ جھکنے کو تیار ہیں،
کئی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ چکے ہیں، اپنے مذہب کو چند ٹکڑوں اور لوگوں اور حکومت کے خوف سے بیچنے پر تیار ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کندھا پکڑا۔ آپ کے چچا کے لڑکے، چچا زاد بھائی ہیں، چھوٹے ہیں لیکن عمر میں کافی۔ آپ نے فرمایا یا بنیا انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تم کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ احفظک، یا اللہ کا تم لحاظ کرو گے اللہ تمہارا لحاظ کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا تم لحاظ کرو گے اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، دنیا کی کسی طاقت پر تم بھروسہ نہ کرو، تشریح کے اعتبار سے دنیا کی کسی طاقت پر تم بھروسہ نہ کرو، جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِذَا فَسَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، دنیا کی کسی حکومت سے بھیک نہ مانگو رحم کی، دنیا کے لوگوں سے رحم کی بھیک نہ مانگو، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ اور آگے فرمایا بہترین جملہ اس زمانے کے ان ضمیر فروش مسلمانوں کے لیے جو چند کوڑیوں میں ڈر کے نام پہ اپنے ایمان اور مذہب کو بابری مسجد کے سلسلے میں بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ صاف لفظوں میں چاہے یہ سخت لگے، بری لگے، ڈر لگے، خوف لگے، اس پہ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكَ، تمام دنیا کی قومیں جمع ہو جائیں، وہ سب مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، وہ تم کو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تمام دنیا کی حکومتیں، سپر پاورز، تمام لوگ مل جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانے پہ آمادہ ہو جائیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے الا قد كتبه اللہ علیک، جتنا اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، جفت الصحف، تمام قلم تقدیر کے لکھ کے اٹھا لیے گئے، اب تمہیں جتنا اللہ نے طے کیا ہے اتنا ہی نقصان پہنچے گا، اس سے آگے نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری جگہ بہترین آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہترین بات کہی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، پیچھے کے واقعات بیان کیے کہ کافروں کا اوپر سخت عذاب ہوگا، مسلمانوں کا ولی اللہ ہوگا، اس کے بعد کہا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا ساتھی اور دوست ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی بھی دوست اور ساتھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، ہم نے اگر توحید اور اللہ کو ایک جاننے میں مکمل ایمان پہ کھڑے نہ اترے، ہمارے پاس اعمال نہیں ہے اللہ کو دکھانے کے لائق، ہم گناہوں سے اتنے ڈکے ہیں، ہر شخص اپنے گریبان سے خوب واقف ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں منہ دکھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ہر شخص خوب واقف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک خوب جانتا ہے اپنے بارے میں، لیکن ہمارے پاس سوائے ہمارے ایمان کے، سوائے اللہ کے ایک جاننے کے، سوائے اللہ کی وحدانیت کے کوئی ہمارے پاس خزانہ باقی نہیں۔ اور رہی بات کافروں کا، آج چاہے کافر جتنے حکومتیں اور ظلم کے پہاڑ توڑ لیں، اگر ایمان والے کام اپنے کاموں میں توحید میں کھڑے ہیں تو یقیناً اہل فلسطین کی طرح ان کا غلبہ ہوگا، یقیناً ان کا غلبہ غزوہ بدر کی طرح ہوگا، یقیناً ان کا غلبہ خندق کی طرح ہوگا، مکہ کی فتح کی طرح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 لاکھ اسکوائر مائل پہ حکومت کی ہے، اس لیے نہیں کہ حضرت عمر کی طاقت تھی، اس لیے کہ حضرت عمر کی نگاہیں اللہ پہ تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے پہ تھی۔ آپ دیکھیں حضرت ربیع بن عامر رحمۃ اللہ علیہ، رستم اس زمانے کے 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جانے والا، آپ نے گدوں کو لگائے ہوئے، تمام شامیانے کو لگائے ہوئے، اپنے دربار کو سجائے ہوئے، ایک قاصد ہے ادنا سا اسلام کا، لیکن توحید کا پاسگار ہے، توحید کو تھامے ہوئے ہے، تو پیبند لگے ہوئے کپڑے میں جو قاصد آیا ہے وہ اس کے دربار کو چیرنے کی طاقت رکھتا ہے۔
حضرت ربیع بن عامر نے دیکھا کہ بڑے شامیانے گدے لگے ہوئے ہیں، بہترین قمقمے لگے ہیں، رستم نے ہم کو مرعوب کرنے کے لیے، ہمارے اوپر روب طاری کرنے کے لیے یہ سب لگایا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر اپنے خچر جو گدھا تھا اس کو لے کے گئے، جن گو تکیوں کو اس نے ٹیک لگانے کے لیے لگایا تھا، حضرت ربیع بن عامر نے اپنے گدھے کو، خچر کو اس کے گو تکیے سے باندھ دیا پتھر بنا کے۔ حضرت ربیع بن عامر کی نیزے کو لے کے اترے ہیں اور تلوار و نیزہ اس کے ذریعے سے اس کے گدوں کو پھاڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے ہیں، اور اس نے پوچھا لماذا جی تم لوگ آئے کیوں ہو؟ ان کا مقصد تمام ملک پہ حکومت کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد توحید کو عام کرنا تھا۔ جواب تھا اللہ تعالی لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی تک لے جائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، تمام ریلیجنس نے، دھرموں نے جو لوگوں پہ شرک کی، بت پرستی کی ظلم کو تھوپ رکھا ہے، اس سے نکال کر اسلام کی عدل، اسلام کی توحید اور اسلام کی طرف لے جائیں۔ اسی لیے قرآن کی آیت پڑھی ہوگی فطرت اللہ فطر الناس علیہا، کہ فطرت، اللہ کی فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح حدیث نے کی، کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو، چاہے ہندو کا ہو، کرسچن کا ہو، چاہے وہ یہودیوں کا ہو، بدھسٹ کا ہو، اور تمام قسم کے جو مذہب اور ریلیجنس ہو سکتے ہیں ان سب کا ہو، وہ بچہ اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی، اور يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو کرسچن اور عیسائی بناتے ہیں۔ تو تشریح کری علماء نے کہ ایک بچہ ابھی پیدا ہو، اس کو آپ کمرے میں بند کر دیجئے، اس کو یہ نہ بتائیے کہ تم مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اس کو صرف کھانا پینا دیتے رہو۔ جب وہ ہوش کے قابل ہوگا، بولنے کے قابل ہوگا، سمجھداری کے قابل ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرے گا، نراکار برہم کی اپاسنا کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور آخری سانس مکمل ایمان اور اسلام پہ نکلے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال کی، نماز کی، روزے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا